سلطنت فارس کے تخت پر بیٹھنے والے بادشاہوں میں نوشیرواں کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ اسے نوشیرواں عادل کہا جاتا تھا، یعنی انصاف کرنے والا نوشیرواں۔ اس کا عدل اس قدر مشہور تھا کہ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ نوشیرواں کی عمر 40 کے پیٹے میں تھی، چہرہ باوقار اور آنکھوں میں حکمت تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ ایک بادشاہ کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کی رعایا کو تحفظ اور انصاف فراہم کرنا ہے۔ اس کے دربار کا نظام بہت سخت تھا، یہاں جھوٹ اور دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سلطنت میں خوشحالی تھی اور لوگ امن سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ بادشاہ کے وزیر اور مشیر بادشاہ کے خوف سے صرف سر ہلاتے اور جی حضوری کرتے۔ وہ اکثر کہتے، حضور آپ کا حکم ہی قانون ہے اور آپ کی مرضی ہی انصاف۔ بادشاہ یہ باتیں سن کر مزید پر اعتماد ہو جاتا، مگر کیا یہ عدل ہر ایک تک پہنچتا تھا؟ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں عام لوگوں کی زندگی شاہی دربار سے ٹکراتی ہے۔ شہر کے مضافات میں ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک انتہائی غریب اور بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کا نام لیلا تھا اور اس کی عمر تقریباً 80 برس تھی۔ اس کی کل کائنات ایک چھوٹا سا پھلوں سے بھرا باغ تھا جو اس کے گزر بسر کا واحد ذریعہ تھا۔ وہ نہایت نیک اور محنتی عورت تھی۔ وہ صبح سے شام تک اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتی، پودوں کو پانی دیتی اور پھل فروخت کر کے اپنا پیٹ پالتی۔ اس کی زندگی میں سکون تھا، قناعت تھی۔ وہ اکثر خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس کے پاس رہنے کو چھت اور کھانے کو پھل موجود ہیں۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ باغ اس کے لیے صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کی جمع پونجی اور اس کے پیاروں کی آخری نشانی تھا۔ وہ اپنے باغ سے شدید جذباتی لگاؤ رکھتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نوشیرواں نے فیصلہ کیا کہ وہ سلطنت کی ترقی کے لیے ایک نئی وسیع شاہراہ یعنی ہائی وے بنوائے گا جو دارالحکومت کو جنوبی صوبوں سے ملائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس سے تجارت میں آسانی ہونی تھی۔ انجینئرز اور مزدوروں نے کئی ہفتے لگا کر نقشہ تیار کیا۔ یہ راستہ تجارتی قافلوں کے لیے وقت بچاتا اور سلطنت کی معیشت کو مضبوط کرتا۔ بدقسمتی سے نقشے کے مطابق نئی سڑک کا راستہ سیدھا بوڑھی عورت لیلا کے باغ کے بیچ میں سے گزر رہا تھا۔ منصوبہ بڑا تھا اور اس میں کروڑوں دینار لگنے تھے۔ شاہی اہلکاروں نے جب سروے کیا تو انہوں نے باغ کو معمولی رکاوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور نشان لگا دیے کہ یہ جگہ جلد ہی خالی کروا لی جائے گی۔ انہیں یقین تھا کہ ایک غریب بوڑھی عورت شاہی حکم کے سامنے سر جھکا لے گی۔ شاہی حکم جاری ہوا۔ مزدوروں کی ایک بڑی تعداد، انجینئرز اور مسلح سپاہی اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے سڑک کا آغاز ہونا تھا۔ جب وہ لیلا کے باغ تک پہنچے تو اس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس نے کہا، یہ میرا گھر ہے، میرا باغ ہے، میری روزی روٹی ہے، میں اسے گرانے نہیں دوں گی۔ سپاہی ہنسنے لگے، پاگل عورت، یہ بادشاہ کا حکم ہے، راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں قید کر لیا جائے گا۔ مگر بوڑھی عورت ڈٹی رہی۔ اس نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھی اور کہا، جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہو کہ وہ اپنا عدل آزمائے، طاقت نہیں۔ ایک بادشاہ کا اصل فرض لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ ان کے گھروں کو تباہ کرنا۔ اہلکار حیران رہ گئے۔ انہوں نے ایسی جرأت مندانہ بات پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ لیلا کی آواز میں ڈر نہیں تھا، صرف سچائی کی طاقت تھی۔ وزیروں اور اعلیٰ اہلکاروں نے پریشانی کے عالم میں بادشاہ کو بتایا کہ ایک بوڑھی عورت راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور منصوبے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ وزیروں نے مشورہ دیا، حضور یہ ایک معمولی عورت ہے، اس کا باغ زبردستی گرا دیں یا اسے تھوڑی سی رقم دے کر خاموش کروا دیں۔ اس ایک باغ کی خاطر اتنی بڑی سڑک کا منصوبہ نہیں رکنا چاہیے۔ ان کے نزدیک ترقی اہم تھی، انفرادی حق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہر ایک کی بات سنیں گے تو سلطنت کے بڑے منصوبے کبھی مکمل نہیں ہو سکیں گے۔ بادشاہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جس سے وزیر مزید پریشان ہو گئے کہ بادشاہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ صرف اپنا فائدہ اور بادشاہ کی خوشنودی چاہتے تھے۔ بادشاہ تخت پر خاموش بیٹھ گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا چہرہ فکر مند تھا۔ اس نے کہا، میرے عدل کی بنیاد پر ہی یہ سلطنت کھڑی ہے۔ اگر میں غریب عورت پر ظلم کروں گا تو میری حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ یہ میری آزمائش ہے۔ اس نے اپنے ضمیر کی آواز سنی۔ اسے اپنے والد کی نصیحت یاد آئی کہ حقیقی طاقت انصاف میں ہوتی ہے، ظلم میں نہیں۔
بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ طاقت کا استعمال نہیں کرے گا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ سڑک کا نقشہ تبدیل کیا جائے اور باغ کے گرد گھما کر نیا راستہ بنایا جائے، چاہے اس میں کتنی بھی لاگت آئے یا دیر ہو۔ اس فیصلے سے شاہی اہلکار حیران رہ گئے، مگر بادشاہ اپنے فیصلے پر اٹل رہا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے لیے غریب عورت کا حق سلطنت کے سب سے بڑے منصوبے سے زیادہ قیمتی تھا۔ سڑک کا راستہ بدل دیا گیا، جس سے تعمیراتی لاگت بڑھ گئی اور وقت بھی زیادہ لگا۔ انجینئرز نے نیا راستہ ڈیزائن کیا جو باغ کے ارد گرد سے گزرتا تھا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے شاہی خزانے پر اضافی بوجھ پڑا، مگر بادشاہ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے حکم دیا کہ کسان عورت کو کوئی مالی نقصان نہیں ہونا چاہیے اور اس کے باغ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مزدوروں نے نئے راستے پر کام شروع کیا اور کچھ مہینوں میں سڑک مکمل ہو گئی۔ سڑک کے درمیان وہ چھوٹا سا ہرا بھرا باغ ایک نشانی کے طور پر کھڑا تھا، ظلم پر انصاف کی فتح کی نشانی۔ بوڑھی عورت لیلا نے اپنی جھونپڑی سے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا اور ہر دعا میں بادشاہ کے لیے خیر مانگتی۔ یوں ایک فرد کا حق پوری سلطنت کے منصوبے پر غالب آ گیا۔ مگر یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، نہ صرف فارس میں بلکہ پڑوسی سلطنتوں میں بھی۔ اس وقت روم اور فارس کے درمیان تعلقات کشیدہ تھے اور روم کے بادشاہ نے اپنے ایک ذہین سفیر کو نوشیروان کے دربار میں بھیجا تاکہ وہ اس واقعے کی حقیقت معلوم کرے۔ رومی سفیر، جس کا نام مارکس تھا، ایک جہاں دیدہ اور تجربہ کار شخص تھا۔ اس نے راستے میں اس عجیب سڑک اور باغ کو دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی معمولی حکمران نہیں جو ایک بوڑھی عورت کی خاطر قومی منصوبے میں تبدیلی کرے۔ مارکس نے سوچا کہ اگر بادشاہ میں اتنی اخلاقی جرت ہے تو وہ ایک مضبوط دشمن ہوگا۔ اس نے دربار میں پیشی کی اجازت مانگی۔ اس کا مقصد صرف حقیقت جاننا تھا کہ آیا بادشاہ کا عدل صرف کہانیاں ہیں یا حقیقت۔ دربار میں سفیر نے بادشاہ کو سلام پیش کیا اور کہا، اے عادل بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک معمولی بوڑھی عورت کے باغ کے لیے ایک عظیم الشان سڑک کا رخ موڑ دیا، کیا یہ سچ ہے؟ نوشیروان نے سکون سے جواب دیا، ہاں یہ سچ ہے۔ سفیر نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو سلطنت کا نقصان تھا، وقت اور پیسہ دونوں ضائع ہوئے۔ یہ ایک سفارتی سوال تھا جس کا جواب عالمی سطح پر امن یا جنگ کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ سب کی نظریں بادشاہ پر جمی تھیں۔ نوشیروان نے کھڑے ہو کر باوقار انداز میں کہا، میرے ملک میں اگر کوئی عمارت آسمان سے باتیں کرے تو میں خوش نہیں ہوتا۔ میں تب خوش ہوتا ہوں جب میرے ملک کی عمارتوں کی بنیاد عدل و انصاف پر ہو۔ وہ بوڑھی عورت میری رعایا تھی۔ نوشیروان نے اپنی بات جاری رکھی، اگر میں اس کی امانت، اس کا باغ چھین لیتا تو میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جاتا۔ میں لوگوں کے خوف سے نہیں بلکہ خدا کے خوف سے حکومت کرتا ہوں۔ رومی سفیر یہ جواب سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، آپ کا یہ عدل آپ کی سلطنت کی سب سے مضبوط دیوار ہے۔ جس ملک کا بادشاہ اتنا عادل ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس واقعے کے بعد روم اور فارس کے تعلقات بہتر ہو گئے اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ بوڑھی عورت لیلا نے اپنی باقی زندگی اسی باغ میں سکون سے گزاری اور ہر دعا میں بادشاہ کے لیے خیر مانگتی۔ یوں ایک چھوٹی سی کہانی نے دو بڑی سلطنتوں کے درمیان امن قائم کر دیا اور نوشیروان کا نام تاریخ میں امر ہو گیا۔